مفتی اعظم ہند سرکار، اچھا ایک بات اور ذہن نشین کر لیں، حضور مفتی اعظم ہند کی ہم عظمتوں کی بات کر رہے ہیں، مگر ایک بات یاد رہے، شیر کا بچہ شیر ہوا کرتا ہے، شیر کا بچہ شیر ہوا کرتا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند میرے سرکار اعلیٰ حضرت کے شہزادے، اور اعلیٰ حضرت سرکار کی شان بھی یہی ہے، خدا کی قسم۔ حج کرنے کے لیے گئے میرے اعلیٰ حضرت سرکار، حج کرنے، روضہ مصطفیٰ پہ جب حاضری ہوئی نا، میں دعا کرتا ہوں اس رات میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، زور سے کہیے آمین، آمین۔ مدینہ جانا ہے وہ کہیں آمین، آمین۔ اس رات میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور کیوں نہ کریں، پروردگار تو بڑا کریم ہے نا، اس کے خزانے سے جاتا کچھ نہیں، جھولیاں بھی سب کی بھر دی جاتی ہیں، اس کے خزانے میں کمی بھی نہیں آتی، جھولیاں بھی سب کی بھر جاتی ہیں۔ تاجدار اہل سنت، امام اہل سنت میرے سرکار اعلیٰ حضرت مدینہ شریف میرے آقا کے روضہ مبارک پر گئے، تاجدار مدینہ کے روضہ مبارک پر گئے۔ سرکار اعلیٰ حضرت جب میرے آقا کے روضہ مبارک پر پہنچے، میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے دیکھا شاعروں کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، شاعروں کا جمع غفیر ہے، آقا کے روضے پر دیکھ، آقا کے روضے پر وہ تمام شاعر شاعری کر رہے ہیں۔ ایک شاعر نے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، اور آپ نے حضور کے روضے کا اگر پرانا فوٹو دیکھا ہوگا، اگر پرانی تصویر دیکھی ہوگی، تو آقا کے روضے مبارک کے سامنے دو کھجور کے درخت نظر آتے ہیں، حضور کے روضے کے سامنے کھجور کے دو درخت نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شاعر آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے، نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے، اپنا شعر کہتا ہے حضور کے روضے پہ آ کر یوں ہے، وہ حضور کے روضے کو دیکھ کر پھر کہتا ہے ان دونوں اشجار کو دیکھ کر، وہ کہنے لگا یہ جو آقا کے روضے کے سامنے دو شجر ہیں، یہ جو آقا کے روضے کے سامنے جو دو درخت ہیں، کہنے لگا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، سبحان اللہ، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، لیلا مجنوں ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ جب اس شاعر نے شعر کہا نا، تمام حجاج کہنے لگے واہ کیا شعر کہتے، واہ کیا شعر کہتے، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ لوگوں نے کہا واہ کیا شعر کہہ دیا، سبحان اللہ۔ جواب نہیں، میرے اعلیٰ حضرت سرکار کے کانوں میں بھی آواز پہنچی، کسی نے بتایا فلاں شاعر نے شعر کہا ہے، لوگ بڑی داد دے رہے ہیں۔ آپ نے شعر سنا، آپ نے فرمایا اس شاعر سے جا کر، تاجدار بریلی نے فرمایا شعر تو تو نے اچھا کہا، خیال تو تو نے اچھا پیش کیا، مگر لفظوں کا انتخاب اچھا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا پہلا مصرع بالکل درست ہے، اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا تیرے شعر کا پہلا مصرع بالکل درست ہے، تو نے جو شعر کہا ہے اس کا پہلا مصرع بالکل درست ہے۔ آپ فرماتے دوسرے مصرے میں جو الفاظ کا تو نے انتخاب کیا ہے وہ الفاظ اچھے نہیں ہے۔ وہ شاعر کہنے لگا اے اعلیٰ حضرت احمد رضا، زبان سے کہنا بڑا آسان ہے، تم اگر اتنی قابلیت رکھتے ہو تو تم شعر کہہ کے دکھاؤ، تم نے کون سی کمی پائی ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ اگر فن کے اعتبار سے بات کرے، فن کے اعتبار سے دیکھیں شعر بالکل درست ہے، لیکن عشق کے اعتبار سے دیکھیں، عشق کے نظریے سے دیکھیں تیرا شعر مجھے اچھا نہیں لگا۔ آپ نے فرمایا جو دوسرا مصرع تو نے کہا مجنوں ہو جیسے
خیمہ لیلا کے سامنے آپ نے فرمایا تو نے میرے آقا کے روزے کو خیمہ لیلا کہا ہے، آقا کے روزے کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دے دیا تو یہ میرے عشق کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی میرے آقا کو خیمہ لیلا کہے، آقا کے روزے کو خیمہ لیلا کہا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ میری غیرت کو گوارا نہیں، یہ میری محبت کو گوارا نہیں، یہ میرے عشق کو گوارا نہیں۔ وہ کہنے لگا احمد رضا باتیں بنانا آسان ہے، اگر ایسی بات ہے تو تم دوسرا مصرع لگا دو، تم اس میں مصرع لگا کے شعر مکمل کر دو۔ اب میرے اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، تاجدار بریلی نے قلم اٹھایا، امام اہل سنت نے مصرع لگا دیا۔ آپ نے فرمایا تیرا پہلا مصرع تو بالکل درست ہے، پہلا مصرع اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے۔ اب میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے جو مصرع لگایا آپ بھی ذرا سنو، انشاءاللہ سن کر مچل جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی ہو جیسے، قدسی ہو جیسے گنبد خضرا کے سامنے۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری، لاجواب لاجواب۔ تو جس احمد رضا کو حضور سے اس درجہ پیار تھا اس کے شہزادے کو پھر وراثت میں مصطفیٰ کا عشق نہیں ملا ہوگا تو کیا کہہ رہی حضرت؟ اور ذرا غور سے قریب سے دیکھو، بریلی شہر چلو، تقوی دیکھو میرے مفتی اعظم کا۔ آج بڑے تمہیں نظر آئیں گے لوگ، بڑے ڈھونگی نظر آئیں گے، مگر صحیح معنوں میں تقوی و طہارت کسے کہتے ہیں میرے مفتی اعظم نے بتایا۔ آج لوگ بریلی پر انگلی اٹھاتے نظر آئیں گے، آج لوگ مفتی اعظم پر اعتراض کرتے تمہیں مل جائیں گے۔ آج ایسے بھی بدبخت پیدا ہو گئے جس بریلی کے تاجدار نے، جس بریلی کے تاجدار نے، امام اہل سنت نے عقیدوں کو بچایا ہے، عقیدوں کی حفاظت کی ہے۔ آقا کی جب توہین ہو رہی تھی، تاجدار مدینہ کی توہین اور میرے آقا کی گستاخیاں کی جا رہی تھی، اے لوگوں غور تو کرو اس دور میں کس نے آقا کی شان پر بات کی ہے، کس نے آقا کی عظمت پر بات کی ہے، کس نے قلم کا خنجر اٹھایا اور باطل عقیدوں پر اس نے وار کیا، کس نے وار کیا، کس نے باطل عقیدوں سے فاسد خون نکالا۔ وہ کسی اور کی ذات والا نہیں، وہ کسی اور کی شخصیت نہیں، وہ میرے امام کی شخصیت ہے، وہ تاجدار بریلی امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ آؤ ذرا دیکھو بریلی کی سرزمین ہے، اعلیٰ حضرت نے ورثے میں عشق دیا ہے اس قوم کو، اعلیٰ حضرت نے آقا کے عشق سے جام پلائے ہیں۔ اے لوگوں ایک بات اور سن لینا، میرے سرکار اعلیٰ حضرت اسی کو خراب لگتے ہیں، اسی کے حلق کے نیچے نہیں اترتے، اسی کو اعلیٰ حضرت سے دقت ہوتی ہے جو شریعت سے دور ہوا کرتا ہے، جسے شریعت پہ عمل کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، جو شریعت کا پیروکار نہیں ہوتا، جسے شریعت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، جو شریعت کا باغی ہوتا ہے، وہی اعلیٰ حضرت سے حسد کرتا ہے، وہی مفتی اعظم سے چڑھتا ہے۔ یہ آنجے گانجے پینے والے، یہ قوالیوں پر جھومنے ناچنے تھرکنے والے، یہ ناچنے والی پارٹیاں، یہ قوالوں سے دین سیکھنے والی پارٹیاں، یہ اچھل کود کرنے والی پارٹیاں جو نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے، یہ لوگ سارے کے سارے تمہیں جہاں بھی ملیں گے، جتنے بھی ملیں گے، یہی لوگ اعلیٰ حضرت پر انگلی اٹھاتے ملیں گے، یہی لوگ جو ڈھول تماشے کرتے پھرتے ہیں، جو میلے لگاتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، اس کے نام پر میلے لگا کر ڈانس پارٹیاں نچانے والے، عورتوں کو نچانے والے، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اعلیٰ حضرت پسند نہیں آتے، جنہیں احمد رضا سے، جنہیں احمد رضا میں کانٹے نظر آتے ہیں۔ احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے جنہیں دقت ہوا کرتی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو ناچنے پھرکنے والے ہیں، جو گانجے شرابیں پینے والے ہیں، تو شریعت سے ان کا کوئی رشتہ واسطہ نہیں ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت سے تکلیف ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت سے دقت ہوتی ہے۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، آؤ ذرا دیکھو
आला हजरत सरकार को देखो, बरेली के ताजदार को देखो। बरेली के ताजदार ने इस उम्मत को इश्क नबी के जाम अता किए। इश्क की दौलत कल भी बरेली से मिली थी, आज भी बरेली से मिल रही है। ए लोगों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हम आला हजरत की बात करते हैं, जब मुफ्ती आजम की बात करते हैं, कई लोगों ने मुझसे सवाल किया, मैंने उनको जवाब भी दिया। एक ने मुझसे सवाल किया, एक इंसान मुझसे कहने लगा, ए मौलाना, आप जो ये बरेली के वलियों की दास्तानें सुनाते हैं, आप जो ये अजमेर वाले बाबा की शान सुनाते हैं, आप जो ये बगदाद वाले पीर का कमाल सुनाते हैं, कहने लगा सारे के सारे वली, सारे के सारे बाकमाल औलिया क्या उसी दौर में हुआ करते थे? कहने लगा क्या अब ऐसे वली नहीं होते? उस दौर के वली करामतें दिखाते थे, आज वालों की करामतें कहाँ गई? आज हमें कोई वली नजर नहीं आता जो हम उसके पास जाएं हमें करामत दिखा दे। इस दौर में वली नजर नहीं आता। मैंने जवाब दिया, ओ अक्ल के अंधे, आंखें होनी चाहिए देखने के लिए, तूने देखा नहीं? हर दौर में अल्लाह ने वलियों को शान अता की, हर दौर में विलायत का सिलसिला जारी है, हर दौर में वली पैदा होते हैं और वली हर मौके पर जब जैसी जरूरत पड़ती है दीन का काम किया करते हैं। कभी करामत की जरूरत पड़ती है तो वली करामत भी दिखाया करते हैं। कहने लगा इस दौर में मैंने तो नहीं देखा। मैंने कहा तूने नहीं देखा, मगर सुन ले, इस दौर में हजारों ने देखा, लाखों ने देखा, करोड़ों ने देखा। एक अल्लाह का वली, एक वली कामिल जब गुजरता था, बात किसी से नहीं, कलाम किसी से नहीं, अभी किसी से बात नहीं की, अभी दीन का पैगाम नहीं दिया, अभी इस्लाम की तबलीग नहीं की, मगर बरेली के सरजमीन से एक अल्लाह का वली जब निकलता था, किसी आबादी में जाता था, खुदा की कसम उसके चेहरे पे वो कमाल अल्लाह ने रखा था, वो हुस्न अल्लाह ने अता फरमाया था, वो हुस्न के जलवे थे और वो अल्लाह तबारक व तआला ने मारिफत का नूर अता फरमाया था। जब मेरे अख्तर रजा ताजु शरिया इस दौर के अंदर निकलते थे, किसी जगह पे जाते थे, खुदा की कसम तारीख गवाह हो, न जाने कितने गैर मुस्लिम सिर्फ चेहरा देखकर कलमा पढ़ लिया करते थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म की दरिया फैज़ का दरिया, इल्म की दरिया फैज़ का दरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह लाजवाब लाजवाब। कल भी अल्लाह ने वलियों को कमालात से नवाजा था, कल भी बरेली में इस्लाम की तबलीग की थी, आज भी बरेली इस्लाम की तबलीग में लगा है। बरेली से चिढ़ उसे है जिसे शरीयत से चिढ़ होती है, बरेली से उसे जलन होता है जिसे शरीयत से तकलीफ होती है, जो शरीयत में तबीयत को शामिल करता है। और ये बिल्कुल इसी तरह है, कल यजीद अपनी तबीयत से शरीयत को चलाना चाहता था, आज यजीद के चेले ढोल बजा बजा कर अपनी मर्जी से गांजे चरस पीकर ये अपनी मर्जी से शरीयत को मोड़ना और मरोड़ना चाहते हैं। कल इनके लिए हुसैन था, आज हुसैन के गुलाम बरेली में इनका इलाज कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बेशक। कल हुसैन ने इलाज करके बता दिया इन सब का इलाज किया जाना है, आज तक बरेली उनका इलाज कर रही है। कल जब मेरे आका की अजमत पर उंगलियां उठाई गईं, इलाज अहमद रजा ने किया है। फिर जब सुलह कुल्लियत आई तो फिर इलाज ताजुश शरिया ने किया है। हमने देखा नहीं, बरेली तो हुकूमतों से टकरा जाती है, बरेली हुकूमतों की परवाह नहीं करती है। दुनिया आज तक हैरान है, जब कलम बिक जाते हैं, जब फतवे बिक जाते हैं, जब कलम का सौदा हो जाता है, जब हुकूमतों के दबाव में और दौलत की खनक में, सिक्कों की चमक में जब लोगों के कलम बिक जाते हैं, तब मुफ्ती आजम का कलम चलता है और नसबंदी को हराम लिख कर दुनिया को बता देता है कि अगर सारी दुनिया भी कुफ्र के साथ हो जाए, बरेली फिर भी कभी कुफ्र का साथ नहीं देगी, बरेली शरीयत के खिलाफ नहीं जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली ताजदार अहले सुन्नत। या अली, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या
رسول اللہ مولانا احمد رضا اظہری صمدانی صاحب زندہ آباد حضرت اللہ مولانا مفتی احمد رضا اظہری صمدانی صاحب زندہ آباد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ بیٹھے آپ حضرات تشریف رکھیں. اب آپ حضرات دیکھ رہے ہیں میرے بعد میں آپ کو ایک اور جامع معنی بہترین خطاب سماعت کرنا ہے. خطیب اہل سنت مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا صمدانی اظہری صاحب قبلہ تشریف فرما ہو چکے ہیں. اور جس حوالے سے میں بات کر رہا تھا نا، اب میں آپ کو ایک بڑی لطیف بات بتاؤں گا. ذرا جلدی بیٹھے اور محبت سے کہیں سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں بس 2-4 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں، پھر حضرت کا خطاب آپ حضرات سنیں گے. ذرا پیار سے محبت سے کہیں سبحان اللہ. کیا بات، آپ کو شرم آ رہی ہے سبحان اللہ کہنے میں؟ سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا دیکھو، ہاتھ اٹھانے میں تم شرمایا مت کرو، اس کے بڑے فائدے ہیں. حضرت بیٹھے میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں، سنیں گے قرآن؟ ذرا بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل و لا یزال نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا وہ وقت بھی آنے والا ہے، اس وقت کی فکر کرو جب زبانیں بند ہو جائیں گی، ہاتھ گواہی دیں گے. سبحان اللہ. زبانیں بند ہو جائیں گی، ہاتھ گواہی دیں گے. آج نبی کے جلسے میں بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ سن کر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہو گے، اللہ کی پاکی کا اعلان کرو گے. کل میدان میں شر میں یہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا یہ تیرا بندہ گناہگار تو ضرور تھا، مگر جب اس نے تیرا ذکر سنا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر گواہ بنایا، پھر اس نے تیری پاکی کا اعلان کیا ہے. سبحان اللہ. تو ہاتھوں کو گواہ بنایا. بریلی کی بات میں کر رہا تھا نا، بریلی نے کل بھی علاج کیا تھا، آج بھی بریلی سے ہو رہا ہے. اور اب دیکھو حضرت تشریف لے آئے. ان کا میں نے ایک جملہ مجھے بڑا پسند آیا، ان کی گفتگو کا میں نے سنا، ان کی گفتگو کا ایک جملہ مجھے بے حد پسند آیا. یہ اللڑ بلڑ بابا جتنے پیدا ہوئے نا، یہ سٹے شاہ، سگریٹ شاہ، ایسے ویسے شاہ، یہ جانتے ہو یہ ہماری غلطیوں نے پیدا کی، ہماری کمیاں، ہماری جہالت، ہماری خامیوں نے پیدا کی. ہمارے معاشرے میں جو جہالت، ہماری قوم میں جو جہالت تھی، اس کے سبب یا کچھ کمیاں ہماری جانب سے، علماء کی جانب سے بھی رہی. اور میں نے حضرت کا جو جملہ سنا تھا بڑا لطیف جملہ ہے. انہوں نے کہا کہ علماء نے اس قوم کے سامنے اعلیٰ حضرت کو صرف محدث کے طور پہ پیش کیا، صرف مفکر کے طور پہ پیش کیا، صرف عالم و فاضل کے طور پہ پیش کیا، بطور عالم بطور فاضل پیش کیا، مگر اس قوم کے سامنے اعلیٰ حضرت کو ولی کے ساتھ، ولی سے ولایت کے ساتھ میں پیش نہیں کیا گیا. جب اس قوم کو بتایا گیا ہوتا نا کہ اعلیٰ حضرت مفکر بھی ہے، ولی بھی ہے، اعلیٰ حضرت محقق بھی ہے، ولی بھی ہے، اعلیٰ حضرت مدبر بھی ہے، ولی بھی ہے، اعلیٰ حضرت ایک عالم و فاضل بھی ہے، ولی بھی ہے، اعلیٰ حضرت مفتی بدائیے. بات کہتے ہیں بیچ بیچ میں مائک ہو جاتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں لگتا ہم کہنا کیا چاہتے ہیں. کتنا دیکھو، تھوڑا بھائی خیال رکھو اس کا. چلو ہمارا تو کام چل گیا، ابھی حضرت کا بھی خطاب سننا. تو میں کہہ رہا تھا کہ کیا جملہ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کو بطور ولی قوم کے سامنے
یہ تصور دیا جاتا قوم کو کہ اعلیٰ حضرت فقط مفتی نہیں اللہ کا ولی بھی ہے، اعلیٰ حضرت فقط عالم نہیں اللہ کا ولی بھی ہے، اعلیٰ حضرت فقط محقق نہیں اللہ کا ولی بھی ہے۔ جب یہ تصور پیش کیا جاتا قوم کے سامنے، اس طرح سے اعلیٰ حضرت کو پیش کیا جاتا تو یہ اللہ بلڑ بابے پیدا نہ ہوتے، یہ سائیکل والی سرکاریں پیدا نہ ہوتی، یہ شلوار والی سرکاریں پیدا نہ ہوتی، یہ سٹے شاہ بابا پیدا نہ ہوتے، یہ تمہارے میرے سامنے سگریٹ شاہ بیڑی شاہ بابا پیدا نہ ہوتے، یہ گٹخا شاہ بابا پیدا نہ ہوتے، کیونکہ قوم جان لیتی کہ یہ اللہ بلڑ ولی نہیں ہوتے، ولی احمد رضا کے جیسا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک جملہ یاد رکھنا، آخری جملہ ہے، ہر عالم ولی نہیں ہوتا۔ یا آخری جملہ میرا محفوظ کر لینا، ہر عالم، بولو زور سے سارے بولو، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، مگر ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے۔ اب کوئی جاہل آ کے کہے نا میں ولی، کہنا دفع ہو جا۔ ہر عالم ولی ہو نہ ہو، لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے۔ کوئی بھی ولی ایسا نہیں جس کے پاس علم کے جوہر نہ ہو، علم کے خزانے نہ ہو۔ تو ایسے ویسے جاہلوں کو ولی نہ مانا کرو، ولی تو اللہ نے تمہیں اور مجھے اعلیٰ حضرت کی شکل میں، حجت الاسلام کی شکل میں، مفتی اعظم کی شکل میں عطا فرمائے ہیں، تاج الشریعہ کی شکل میں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی جماعتیں مقرر کی ہیں، عرس نوری میں آنے والوں ولیوں کی صفات قرآن بیان کرتا ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ولی وہ ہوتا ہے جو توبہ کیا کرتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو عبادت کیا کرتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو روزے رکھا کرتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو روزے رکھا کرتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو حمد کیا کرتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو رکوع کیا کرتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو سجدہ کیا کرتا ہے۔ پھر ایسے ولیوں کے لیے ایسے اللہ تعالیٰ نے پھر بشارت بھی دی ہے، وبشر المؤمنین، پروردگار کی بشارت انہی کے لیے ہے۔ ولایت کا معیار یہ ہے میرے عزیزو، ولی وہی ہوگا جو توبہ کرے گا، ولی وہی ہوگا جو اللہ سے ڈرے گا، ولی وہی ہوگا جو تقوی شعار ہوگا، ورنہ ایسے ویسوں کو ولی نہ ماننا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سچے ولیوں کی محبت نصیب فرمائے، پروردگار مجھے آپ کو ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اولیاء کرام کی محبت کا صلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں دوران گفتگو جو اغلاط ہوئی ہوں اللہ ان کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔